اور اللہ سے دعا ہے کہ اس مہینے کے صدقے طفیل میں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو لرغشوں کو معاف فرما۔ اور آج ہم یہ اجلاس مرحوم غازی ملت کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی یہ مرضی رہی کہ دنیا میں روز اول سے لے کے آج تک اور صبح قیامت تک کروڑا لوگ آئیں گے اور کروڑا لوگ چلے جائیں گے، نہ دنیا میں کسی کا نام رہا نہ کسی کا نام رہنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ناموں کو باقی رکھتا جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو روح زمین پہ عمل میں لانے کی جو جد و جہد کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں آج بادشاہوں کا نام نہیں، لیکن ان اللہ والوں کا آج بھی دنیا میں نام باقی ہے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہے اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اللہ کی راہ میں لانے کا کام کیے۔ وہ عام لوگ نہیں، وہ خاص لوگ، خاص شخصیتیں دنیا کو صبح قیامت تک پیغام دیتی رہے گی۔ اور دکن، ارض دکن یہ ایک بزرگوں کا شہر ہے، صوفیوں کا شہر ہے۔ صوفیوں کے آستان مبارک ہر قدم پہ آپ کو دیکھیں گے کہ ان کے خدمات اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج حیدرآباد شہر مسلمانوں کا شہر ہے ہماری۔ آج یہ نہ سمجھیں کہ ہم ترقیات اپنی آپ سے ترقی، بلکہ یہ دعاؤں سے ترقی ہوئی، یہ کوششوں سے، کاوشوں سے بستیاں بسے، جس میں مرحوم غازی ملت کا بھی اہم رول ہے حیدرآباد پرانے شہر بسانے میں۔ میں مجلس بچاؤ تحریک کے تمام کارکنان اور محبان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے حالات تبدیل ہوتے رہیں گے، اور بدلتے ہوئے حالات میں ہم اپنے مقصد کو کیسے قائم رکھیں۔ ہم پہلی بات ہم ایمان پہ کیسے قائم رہیں اور اللہ کی راہ میں ہم کیسے جد و جہد کریں۔ جس طرح مرحوم غازی ملت نے رات دن اپنے آپ کو وقف کر کے ملت کی مظلوموں کی خدمت کیا، الحمدللہ آج مجلس بچاؤ تحریک کے بینر تلے مجلس بچاؤ تحریک کے کارکنان، قائدین مرحوم غازی ملت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ملت اسلامیہ کے مظلومین کی خدمت کر رہے ہیں۔ پرجا دربار کے نام پر امجد اللہ خان، مصطفیٰ محمود، تمام قائدین، اجمل الدین فاروقی صاحب، تمام لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک بات پہ قائم ہیں کہ اگر کوئی مظلوموں کی خدمت کر رہے ہیں تو مرکز مجلس بچاؤ تحریک ہے، دارالامان ہے، جہاں مظلوم مسلمانوں کے آواز بن کے ان کی خدمت کرنے کے لیے تحریک کے قائدین موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ تحریک کا ہر کارکن سے میری درخواست ہے کہ اس میں آپ بھی شراکت کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، جہاں جہاں آپ بستیوں میں رہتے ہیں وہاں مظلوموں کی طرف راغب ہو، صاحب استطاعت ہے تو اللہ آپ کو جس اعتبار سے دیا، آپ اپنی زکوٰۃ بالخصوص ان مظلوم جو اپنے خاندان میں مستحق ہے پہلے ان پہ توجہ دیجئے۔ اپنے گھر میں کوئی بھائی مستحق ہے تو پہلے اس پہ توجہ دیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں دینے کا وعدہ کیا ہے، اور بالخصوص ہم ریاکاری کے لیے باہر نکل کے لاکھوں روپے بانٹ رہے ہیں، لیکن ایسی زکوٰۃ اور خیرات کو اللہ قبول کرنے والا نہیں جبکہ گھر میں کوئی مستحق ہے اور مستحق سے آپ عداوت رکھتے ہیں، خاندان میں عداوت رکھتے ہیں، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ تو میری گزارش اپیل ہے تمام دکن کے مسلمانوں سے، عالم اسلام کے مسلمانوں سے، پہلے گھر سے سدھار ہونا چاہیے، اور اپنے گھر میں بالخصوص اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو پہلے توجہ دیجئے، ان کے بال بچوں کی تعلیم کے لیے اللہ جو آپ کو اثاثے دیا اس میں سے جو بھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں ان کی تعلیم پہ توجہ دیجئے۔ کسی بچے کی اسکول کی فیس بھر دیجئے، کسی بچے کو کتاب دلا دیجئے۔ اگر آپ 10 روپے اگر 100 جنوں کو دے رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ 10,000 روپے کسی ایک چھوٹے غریب مظلوم مسلمان کو تجارت کے لیے تجارت لگا کے بٹھائیں گے، اس کی معاشیت مستحکم ہوگی، تو آج وہ زکوٰۃ لے رہا، کل آنے والے رمضان میں وہ زکوٰۃ دینے کے موقف میں آ جائے گا۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے، آج آپ سے زکوٰۃ لے رہا، وہ کل آپ کی زکوٰۃ کے ذریعے مستحکم ہوگا، کل وہ کسی کو زکوٰۃ دینے کے قابل ہونا۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے، میری درخواست ہے بالخصوص آپ اپنی زکوٰۃ کو تتر بتر مر کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے مت دیجئے، بھلا ایک ہی مستحق کو دیجئے، کچھ کاروبار سے لگا کے دیجئے تاکہ اس کو کچھ آمدنی ہو، وہ آپ کے برابر کھڑے ہو سکے، وہ آنے والے رمضان تک وہ خود کسی مظلوم و مستحق کو اپنی زکوٰۃ نکال کے دینے کے موقف میں آ جائے۔
بالخصوص اس بات کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مجلس بچاؤ تحریک کا مقصد ہی یہ ہے کہ سماجی انصاف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوا. 40 سال میرے نبی سماجی رسول تھے، اور سماج میں اگر کوئی صادق الوعد الامین تھا تو میرے آقا تھے. آج مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کوئی کافر دیکھنے کے بعد یہ بولے کہ یہ نبی کا غلام ہے، یہ سچا ہے، یہ ایماندار ہے، اس کے لیے میں اپنی امانت رکھا سکتا ہوں، تو اس دن ملت اسلامیہ کامیاب ہوگی. جب تک آپ شک کے دائرے میں رہیں گے، آپ کے خلوص پہ، آپ کے کردار پہ اگر کوئی دنیا شک کرتے رہے گی، یہ ملت کے اتحاد کے نعرے، یہ بڑے بڑے جلسے، یہ ریاکاری، یہ حالات کو پیدا کر کر حاشیے پہ قوم کو لے کے آنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. انفرادی طور پر جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں مظلوموں مستحقوں کی کفالت کیجئے، اس لیے کہ میرے نبی مظلوموں کے نبی بن کے آئے تھے، یتیم و یسیروں کے نبی بن کے آئے تھے، بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے تھے. اس نبی کی سنت ہے کہ تم سب بے سہاروں کا سہارا بنو. اس نبی کی سنت ہے کہ حقداروں کا حق دو. وہ اس نبی کی سنت ہے کہ مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تم ان کی کفالت کرو. یہ نبی سے محبت ہے. لکا روحی فدا سلام علیک، لکا مالی فدا سلام علیک، لکا ولدی فدا سلام علیک. مرحوم غازی ملت امان اللہ خان ایک سچے عاشق رسول تھے، اور ایک عاشق رسول کی حیثیت سے انہوں نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کی خدمت کیا. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی تحریک کو کامیاب بنا، اللہ ان کی تحریک کے ہر کارکن میں ان کے صفات اور ان کے اخلاق اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما. آمین و رب العالمین.